أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن پاک کی یہ سورۃ الانبیاء کی آیات چل رہی ہیں اور ان آیات میں جو واقعہ چل رہا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا، وہی واقعہ بھی چل رہا ہے کہ ان کے جو والد تھے آزر وہ بت تراش تھے اور پوری قوم اسی بت پرستی کے اندر مبتلا تھی. شرک و بدعات اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ان بتوں کو، یہ ان کا کام تھا. جس وقت ان کی قوم، میں پچھلا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں جہاں تک درس ہوا تھا، ان کی قوم جب ان کا کوئی میلہ ہوتا تھا، عید کا کوئی دن ہوتا تھا، یہ لوگ مناتے تھے. تو مناتے ہوئے جب یہ لوگ منانے گئے شہر سے باہر، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا. اور جب بتوں کو ان کے توڑا تو یہ لوگ جب واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بت کس نے توڑا، ان بتوں کو کس نے توڑا؟ انہوں نے کہا کہ تم انہی بتوں سے پوچھ لو کس نے توڑا. مطلب یہ تھا کہ جن کو تم پوجتے ہو، اگر وہ تمہیں یہی نہیں بتا سکتے کہ ان کو کس نے توڑا، تو وہ بت کس کام کے، وہ خدا کس کام کے؟ یہ لوگ لاجواب ہو گئے. تو جب لاجواب ہوئے، اب آگے واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا اُفٍ لَكُمْ لِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تب کہ فرمایا کہ میں بیزار ہوں تم سے، لِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. انہوں نے کہا، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، حرقوه، ان کو آگ میں جلاؤ، وانصروا آلهتكم، اور اپنے معبودوں سے مدد لو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا، ان کو یہ بات، ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ہمارے بتوں کو، ایک تنہا انسان ہمارے بتوں کو توڑ بھی دے گا، اور توڑنے کے بعد وہ سامنے اتنے ڈھٹائی کے ساتھ مظاہرہ بھی کرے گا. چنانچہ نمرود نے حکم دیا اپنی قوم کے لوگوں کو کہ تم آگ جلاؤ، اور آگ جلانے کے بعد تم ان کو آگ میں جلاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو. لہذا انہوں نے اب تیاریاں شروع کی، ایک بڑی آگ دہکانے کی، ایک بڑی آگ جلانے کی. اور اتنی بڑی انہوں نے آگ جلانے کا ارادہ کیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا ارادہ تھا ان کا،
کہ یہ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جو چیزیں بنائی ہیں ان کی خاصیتیں رکھی ہیں. آگ کی خاصیت جلانا ہے، پانی کی خاصیت کسی ٹھنڈا کرنا ہے. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں، ان کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ رب العزت اپنی اس قدرت کاملہ کو دکھلاتے ہیں دنیا والوں کے اوپر کہ ہم نے آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت ضرور رکھی ہے، لیکن یہ صلاحیت کبھی ہم روکنا چاہیں تو ہم اس کو روک بھی سکتے ہیں. اس طرح کے واقعات اللہ رب العزت نے دکھائیں. یہ واقعہ بھی ایسے ہی ہے کہ آگ لگائی لیکن آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں. آگ نے جلا نہیں سکی ابراہیم علیہ السلام کو. یہ واقعہ بھی ہوا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ جب یہ پیدا ہوئے تو چھوٹے سے تھے، جیسے 1-2 دن کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے. جب ان کی والدہ کی شادی نہیں ہوئی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت بھی دکھلائی کہ بغیر باپ کے بھی ایک انسان کوئی اولاد پیدا ہو سکتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے بچے کو جب عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے ان کو قوت گویائی دے دی تھی. وہ بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بتایا کہ یہ میری ماں جو ہے یہ بے قصور ہے. تو اس طریقے کی جس کو کہا جاتا ہے خرق عادات، یعنی اصل جو عادتوں کے خلاف اللہ تعالی کا جو ایک نظام ہے، جب وہ عمل پیرا ہوتا ہے تو کتنے ہی واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے کرشمے دکھلاتے ہیں. تو یہاں پر بھی جب انہوں نے یہ آگ جلانے کا اہتمام کیا تو نمرود نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو آگ میں جلایا جائے گا. تاریخی روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ 1 مہینے تک پورے شہر کے لوگ اس کام کے لیے لکڑیاں جمع کرتے رہے، اور وہ تمام چیزیں جمع کرتے رہے جو کسی بھی آگ کو دہکانے کے لیے، کسی بھی آگ کو بھڑکانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جب خوب لگے رہے پورا مہینے تک اس کا کام ہوتا رہا، پھر اس میں آگ لگائی. آگ لگانے کے بعد اب اندازہ کیجئے جب پورے شہر کے لوگ لکڑیاں جمع کریں گے، آگ کو بھڑکانے کا انتظام کریں گے تو وہ آگ کتنی شدید ہوگی. پھر آگ لگائی، آگ لگانے کے بعد 7 دن تک اس آگ کو دہکاتے رہے تاکہ آگ پوری جوش مارنے لگے، یہاں تک کہ اس کے شعلے اتنے بلند ہونے لگے کہ وہ بادلوں تک جا پہنچنے لگے. اس کی بلندی یہاں تک لکھی ہے حضرات مفسرین نے کہ اتنی بلندی تھی کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تھا تو پرندہ جل جاتا تھا، وہ بھی اس آگ کے اندر گر جاتا تھا. اتنی اونچی اس کی لپٹیں جا رہی تھی آگ کی. اب جب آگ دہک بھی گئی اور وہ خوب تیز بھی ہو گئی اور اتنا بڑا الاؤ تھا، اتنا بڑا آگ کا الاؤ تھا کہ دور دور تک وہ آگ پھیلی ہوئی تھی. اب انہوں نے یہ طے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے بیچ میں ڈالا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آگ کے بیچ میں ڈالے گا کون؟ قریب کون جائے گا اس آگ کے کہ جو بیچ میں لے جا کر ڈال دیں اس کے؟ تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ منجنیق استعمال کریں. جیسے اب تو ہمارے ہاں توپ ہوتی ہے، اس زمانے میں منجنیق ہوتی تھی کہ کسی بھی آدمی کو اس میں رکھ دیا یا کسی بڑے، عموماً یہ جنگوں میں استعمال ہوتی تھی اور جنگوں میں بھی اس طریقے سے استعمال ہوتی تھی کہ کسی بڑے بڑے پتھروں کو اس میں رکھ کر جب لیور کھینچ کے اس کو پھینکا جاتا تھا تو وہ بڑے دور تک جا کے پتھر گرتا تھا. یہ جو آج ہم جس شہر میں بیٹھے ہیں کراچی میں، ہمارا جو صوبہ ہے صوبہ سندھ، یہ سندھ جو فتح ہوا، بات درمیان میں آ گئی، سندھ جو فتح ہوا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے فتح کیا سندھ کو، مشہور واقعہ. محمد بن قاسم راجہ داہر کے مقابلے میں آئے تھے لڑنے کے لیے، اور ہمارے کراچی سے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر راجہ داہر کا وہ محل ہے جس کے اوپر محمد بن قاسم نے حملہ کر کے اس کو فتح کیا تھا. وہاں بھی مسلمانوں کو جو فتح ملی تھی اسی منجنیق سے ملی تھی، کیونکہ مسلمان پیچھے سے آئے، یہ حضرات کشتیوں میں سفر کر کے. اب سوال یہ تھا کہ اندر کیسے داخل ہوں گے راجہ داہر کے محل میں؟
تو ایک انہوں نے مشورہ کیا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے، انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی کو منجنیق میں بٹھا کر جس طرح پتھر کو پھینکتے ہیں، ایک آدمی تیار ہو گیا، اس نے کہا کہ مجھے اندر پھینک دو، اگر میں زندہ بچ گیا اور شہر کا دروازہ کھولنا میرے بس میں ہوا تو میں یہ کام کر دوں گا، تو مسلمان فوج اندر آ جائیں گی۔ انہوں نے منجنیق میں اس آدمی کو بٹھایا اور منجنیق سے اس کو پھینکا تو وہ اندر اتر گیا۔ ان کو تو توقع بھی نہیں تھی کہ اڑتا ہوا اس طریقے سے کوئی انسان بھی آ سکتا ہے۔ پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ مجاہد تھے، لڑے، یہاں تک لڑے، لڑتے لڑتے انہوں نے کسی طرح سے جا کر دروازہ کھول دیا۔ اس طریقے سے مسلمان فوجیں وہ اس راجہ داہر کے محل کے اندر داخل ہوئی ہیں۔ اور عمر محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کی کتنی تھی؟ صرف 16-17 سال عمر تھی۔ یہ اتنی کم عمری میں آج ہمارے ہاں بچے میٹرک بھی نہیں کر پاتے، جبکہ اس زمانے کے بچوں نے، دیکھیے آج ہم لوگ جہاں پر اگر یہ سندھ فتح نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم لوگ کس حال میں بیٹھے ہوتے۔ یہاں پر اسلام کب آتا اور آتا بھی کہ نہیں آتا۔ اسی عمر میں سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کیا تھا، اس عمر میں 16 سال کی عمر میں، اور جس کو قسطنطنیہ کہا جاتا ہے، آج کل ہم اس کو استنبول بولتے ہیں، اس زمانے کا یہ قسطنطنیہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت دی تھی، اور قسطنطنیہ جو تھا وہ اتنی اہمیت کا حامل تھا مسلمانوں کے لیے کہ عیسائیت کا پایہ تخت تھا قسطنطنیہ۔ یہ جو کسرا تھا، دو طاقتیں تھیں، ایک قیصر اور ایک کسرا۔ کسرا کا بہت بڑا مرکز جو تھا، سب سے بڑا مرکز جو تھا قسطنطنیہ تھا، اور قسطنطنیہ کے ایک نام تھا، دنیا کا قدیم ترین شہر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی تھی، فرمایا تھا کہ لَتُفْتَحُنَّ قسطنطنیہ فَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ۔ فرمایا کہ سَتُفْتَحُنَّ قسطنطنیہ فَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، کہ قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا، جو لوگ اس کے امیر ہوگا وہ بہترین امیر ہوگا مسلمانوں کا، اور جو اس کے لشکری اور فوجی مجاہد ہوں گے وہ بہترین مجاہد ہوں گے۔ جب صحابہ اکرام نے یہ بشارت سنی تو لگ گئے صحابہ اکرام اسی کام کے اوپر۔ حضرات صحابہ اکرام نے پہلی مرتبہ بحری سفر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسطنطنیہ میں ہی شہید ہوئے، اور آج ان کا مزار قسطنطنیہ کے اندر ہے۔ 3000 سے زیادہ صحابہ کرام کے مزار ہیں قسطنطنیہ میں۔ تو کوششیں کرتے رہے صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے فتح نہیں دی، کیونکہ اس کی فصیلیں، اس کا جو مرکز تھا قسطنطنیہ، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، لیکن لگے رہے یہ حضرات۔ اللہ رب العزت نے فتح نصیب کی تو 16 سال کے سلطان محمد فاتح کو نصیب کی، ان کی عمر بھی 16 سال تھی، اور ان کا واقعہ تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ شاہد ہے، دنیا اس کو جانتی ہے کہ یہ وہ مرد مومن ہے جس نے خشکی کے اوپر پانی کے جہاز چلائے، خشکی کے اوپر پانی کے جہاز چلائے سلطان محمد فاتح نے، اور ایک جہاز نہیں چلایا، 2 جہاز نہیں چلائے، 70 جہاز چلائے۔ اور وہ علاقہ، میرا اس علاقے کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، پہاڑی علاقہ ہے، وہ پہاڑی علاقوں کے اوپر اس کو جہاز چلا کر مسلمانوں کے جو جہاز کو زنجیرے کے اس طرف لا کر ڈال دیا، اور جب اگلے دن وہ صبح اٹھے تو دیکھا تو دروازوں کے اوپر مسلمانوں کے پانی کے جہاز کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ان کی عمر کتنی تھی؟ 16 سال۔ تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ بات عرض یہ کر رہا تھا کہ منجنیق جو ہے، یہ اصل میں منجنیق یہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا ہتھیار تھا، جیسا آج ہمارے ہاں کی توپ ہوتی ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ ان کو کیسے ڈالا جائے گا آگ کے اندر، تو شیطان نے کہا، سکھلا دیا ان کو، کسی کے کان میں پھونک دیا کہ منجنیق سے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینک دو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کی انہوں نے تیاری شروع کی۔ جس وقت اللہ کے اس خلیل کو منجنیق کے ذریعے سے اندر پھینکا جا رہا تھا تو سارے فرشتے، آسمان اور زمین، ان کی مخلوقات سب چیخ اٹھے،
اور اللہ تعالیٰ سے سب نے فریاد کی کہ اللہ یہ تو آپ کا دوست ہے، یہ تو آپ کا خلیل ہے، اس پر کیا گزر رہی ہے؟ حق تعالیٰ نے ان سب کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنے کی اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام پرندوں کو، ہر ایک کو میں اجازت دیتا ہوں کہ جا کر ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرے۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے آ کر کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہم آپ کی کیا مدد کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میری اللہ ہی کافی، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہے کہ میں خدمت انجام دوں؟ تو جواب دیا کہ حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف حاجت نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف حاجت۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر پھینکا گیا اس آگ کے اندر۔ جب آگ کے اوپر پھینکا تو اللہ رب العزت نے اس آگ کو باغ بنا دیا، گلزار بنا دیا۔ اب یہاں پر حضرات محدثین لکھتے ہیں کہ وہ آگ ہی نہیں رہی بلکہ ہوا بن گئی، آگ ہی نہیں تھی وہ بلکہ وہ ہوا بن گئی، ہوا میں تبدیل ہو گئی۔ یہ ایک قول ہے حضرات مفسرین کا۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو آگ ہی نہیں رہنے دیا بلکہ وہ ہوا بن گئی، وہ دوسری چیزوں کو جلا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ آگ جو ہے وہ دوسری چیزوں کو تو جلاتی رہی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھا گیا تھا، ان رسیوں کو وہ جلاتی رہی، ارد گرد کی چیزوں کو جلاتی رہی، مگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک تک وہ آگ نہیں آئی۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول بڑا مشہور ہے، تاریخی روایات میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول لکھا ہوا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ میں 7 دن تک رہے، 1-2 گھنٹے نہیں بلکہ 7 دن تک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ کے اندر رہے۔ اور وہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے عمر میں کبھی اتنی راحت نہیں نصیب ہوئی جتنی راحت مجھ کو ان 7 دنوں کے اندر آگ کے اندر نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو باغ بنا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو گلزار بنا دیا تھا، تو وہ اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھی۔ اس واقعے میں جو یہاں پر واقعہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العزت نے پورا فرما دیا۔ قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے نار، کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، تم ہو جاؤ ٹھنڈی اور سلامتی بن جاؤ علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وہ آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام گزرے، ان کو ڈالا گیا، تو ہم نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تم ٹھنڈک بن جاؤ، آگ نہ رہو، اور تم سلامتی بن جاؤ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور وہ لوگ یعنی جو مشرکین تھے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کے بارے میں طرح طرح کی تدبیریں کرتے رہتے تھے، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لہذا ہم نے ان کو خساروں والوں میں سے کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالی کا حکم تھا تو وہ آگ جو ہے کیا بن گئی؟ گلزار بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اتنا یقین تھا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لوگ ضرور ان کے مخالف ہوئے، لوگ ضرور ان کے دشمن ہوئے، پورا خاندان ان کا دشمن ہو گیا، یہاں تک کہ والد جو کہ بت تراش تھے وہ تک ان کے دشمن ہو گئے، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق کوئی کام کیا، یہ اللہ کے حکم کے مطابق جو میں نے کام کیا ہے اس کا مجھ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں پر آ کے واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا پورا ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے ان آیات سے، ان آیات کا ذکر جو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا، ایک تو واقعہ بیان کرنا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنی قدرت کاملہ سے آگ کو باغ بنا دیا۔ دوسرا بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ دیکھو، وقتی طور پر جب انسان جب کوئی نیک کام کرتا ہے یا صحیح کام کرتا ہے، وقتی طور پر مشکلات آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، رنجشیں پیدا لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہیں، لیکن اگر اس انسان کا کام صحیح ہے، اس انسان کا عمل سنت کے مطابق ہے، اللہ کے حکم کے موافق ہے، تو یاد رکھو اللہ کے حکم کی موافقت کرنے کی وجہ سے آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، چاہے ساری دنیا مخالف ہو جائے آپ کی۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کیا غلطی کی تھی؟ غلطی تو کوئی نہیں تھی، انہوں نے تو بتوں کو توڑا تھا،
اور اللہ کے نبی کا جو حکم ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا جو عمل ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوتا ہے، اپنی طرف سے نہیں ہوا کرتا۔ اب سارا خاندان مخالف ہوا، سارے علاقے کے لوگ مخالف ہوئے، اپنے سارے ملنے جلنے والے مخالف ہوئے، اتنی بڑی طاقت نمرود کی جو پوری دنیا پر حکمرانی کرتا تھا، وہ تک مخالف ہو گیا۔ اصولی بات تو یہ تھی کہ بس موت ہی مقدر میں لکھی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں واقعے کو ارشاد فرمایا، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ضرر ہوا، کسی نے کچھ بگاڑ لیا، کسی نے کچھ نہیں بگاڑا۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا مل کر کسی انسان کو اگر نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس انسان کو نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری دنیا مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بچانا چاہے، نفع پہنچانا چاہیں، وہ ساری دنیا مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ بات بٹھا دے کہ صحیح کام دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق کوئی کام ہو، آپ وہ کام کر کے دیکھیں اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں، اگر وہ کام صحیح ہے، وقتی طور پر تو بڑے بہکاوے، بڑے ڈراوے انسان کو ملتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پورا خاندان مخالف ہو جائے گا، پورا خاندان سر پہ چڑھ جائے گا، دوست ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، ہمیں کاروبار میں گھاٹا ہو جائے گا، ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ لیکن وعدہ ہے اللہ رب العزت کا کلام پاک میں کہ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کو ضرور کھولتے ہیں، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن انسان اگر ڈر جائے ان چیزوں سے کہ دیکھو جی میں نے اگر صحیح کام کیا، دل تو کہہ رہا ہے کہ کام صحیح ہے میرا، لیکن کام وہ صحیح جب ہے، اب ڈرتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا تو لوگ مجھ کو کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، خاندان میں تو کبھی کسی نے ایسا کام کیا ہی نہیں۔ یاد رکھیے، انسان اللہ کی نصرت پر، اللہ کی مدد پر جب صحیح کام کرتا ہے، اللہ کی طرف سے انسان کی مدد اور نصرت نازل ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی گناہ معاشرے میں عام ہو جائیں، کوئی گناہ اگر معاشرے میں کیا ہو جائیں، عام ہو جائیں، پھیل جائیں، اور وہ معاصی پورے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہوں۔ قرآن پاک کی جو یہ آیت آتی ہے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے تین طرح کے عذاب آتے ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہ وہ اللہ وہ ہے جو کہ قادر ہے اس بات کے اوپر تمہارے اوپر سے عذاب کو نازل کرے، اوپر سے عذاب آئے گا، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے عذاب آئے، نیچے سے عذاب آ رہا ہے۔ اوپر سے عذاب کیسے آتا ہے؟ بارشیں برس رہی ہیں جنہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا، آندھیوں کا طوفان، آندھیوں کا آ گیا، طوفان آ گیا، ہواؤں کا طوفان آ گیا، آئے نہیں آئے پچھلی قوموں کے اوپر۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے مسئلے مسائل پیش آتے ہیں، نیچے سے آنے والا عذاب، سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، زمینیں پھٹ رہی ہیں۔ او من تحت ارجلکم، یہ نیچے سے عذاب ہے۔ او یلبسکم شیعا، اللہ رب العزت فرماتے عذاب کی تیسری قسم ہے کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرقوں میں، گروہوں میں بانٹ دے، اور تم کو فرقوں اور گروہوں میں بانٹنے کے بعد تم کو آپس میں ایک دوسرے کا دست و گریبان کر دے، جیسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ فرمائیے اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ اور یلبسکم شیعا، شیعہ کے معنی آتے ہیں شیعتن کی جمع، اس کے معنی فرقے، گروہ۔ تو تم کو اللہ نے گروہوں میں بانٹ دیا اور ہر گروہ ایک دوسرے کو مار رہا ہے، یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ فرمائے وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ چکھو تم لوگ، چکھے یعنی تم میں سے ہر انسان کو دوسرا انسان اپنے عذاب، اللہ کے عذاب کا مزہ چکھا رہا ہو، جیسا آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ ہم مختلف قومی اور لسانی تعصبات میں بٹ کر گروہوں کی صورت میں اختیار ہو گئے، کوئی بلوچی، کوئی مہاجر، کوئی پٹھان، کوئی سندھی، یہ بن گئے۔ ادھر مذہبی بنیادوں پر ہمارے فرقے بن گئے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، یہ بن گئے، سب ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔
ہم پکڑ میں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ اوپر سے آنے والے عذاب کا مطلب ہے، اس آیت کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو بیان فرماتے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اوپر سے آنے والا عذاب کا مطلب ہے بے رحم حکمران. اوپر سے آنے والے عذاب کا مطلب ہے کیسے حکمران نازل ہو جائیں کسی قوم کے اوپر، بے رحم حکمران آ جائیں، غلط فیصلے کریں، عوام کے اوپر رحم نہ کھائیں، اور ایسے فیصلے کریں جس سے عوام مزید تباہی بربادی کا شکار ہو اور ان کو عوام کے اوپر کوئی رحم نہ آئے. یہ اوپر سے آنے والا عذاب کی تشریح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ نیچے سے آنے والے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ملازم ہے، آپ کے خادم ہیں، آپ کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کی نافرمانیاں شروع کر دیں، اولادیں ہیں وہ نافرمانیاں شروع کر دیں. فرمایا کہ نیچے سے آنے والے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ نیچے کے لوگ آپ کے مخالف ہیں. آج ہماری اولادیں ہماری مخالف ہو رہی ہیں، ہماری نافرمان ہو رہی ہیں. امام حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کی کسی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہوں، اللہ کی کسی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہوں، تو میں اس کا اثر اپنے گھوڑے میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے تابع ہو کر نہیں چلتا. اس کا اثر میں اپنے خادموں میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میری بات نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ عملی طور پر دکھلاتے ہیں کہ تم نے میری بات نہیں مانی تو دیکھو تمہارے نیچے والے بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے. میں تمہارے اوپر ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے ماتحت ہو، تم میری بات نہیں مانتے تو جاؤ تمہارے نیچے والے بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے. اولادیں مخالف ہو رہی ہیں. نیچے کے عموماً لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے دکان کے ملازمین نے چوری کر لی، ہمارے گھر کے ملازموں نے چوری کر لی، انہوں نے ڈاکے ڈلوا دیے. واقعات نہیں ہوتے دن رات ہم واقعات پڑھتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں آپ کے ماتحت ہیں لیکن کیا ہے وہ آپ کے مخالف ہیں. فرمایا کہ یہ مطلب ہے من تحت ارجلکم کا. اور یلبسکم شیعہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک، آپ کی قوم، آپ کی رعایا وہ گروہوں میں بٹ جائے اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، جس میں آج ہم مبتلا ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں کیوں آتی ہیں، یہ عذاب کیوں نازل ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے آتے ہیں کہ جب اجتماعی نافرمانی ہوتی ہے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ کے گناہوں کی اجتماعی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر یہ اللہ کے عذاب اترتے ہیں. اجتماعی نافرمانی پہ ہمیشہ عذاب آیا، ہمیشہ عذاب آیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ جس طرح پچھلی قوموں کو آپ نے ایک دم عذاب نازل کر کے تباہ کیا تھا، میری امت کو اس طرح تباہ نہ فرمائیے گا. تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرما لیا تھا. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود ایسا عذاب نہیں آتا جیسے پچھلی قوموں پر آیا. سورہ ہود جب ہم نے پڑھی تھی، یا ابھی بھی بیچ میں طرح تذکرے مختلف قوموں کے آتے ہیں، تو ہمارے اوپر عذاب کی وہ شکل تو نہیں آتی کہ پوری قوم ملیا میٹ ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت اپنے نمونے دکھلاتے ہیں. ہمارے ہاں آپ دیکھیے کتنا بڑا زلزلہ آیا اب سے چند سال پہلے رمضانوں میں، کتنی تباہی پھیلی ہے، کتنا انسان گھر سے بے گھر ہوا، کتنے لوگ بالکل شہید ہو گئے. اس کے اثرات بھی ابھی ختم نہیں ہوئے کہ کتنا بڑا سیلاب آیا. ایسا سیلاب بھی نہیں دیکھا کبھی جتنا بڑا یہ سیلاب آیا ہو. پھر مختلف قتل و غارت گریاں پورے ملک کے اندر جاری ہیں، مذہبی بنیادوں پر بھی اور لسانی اور قومیتوں کی بنیادوں پر بھی. یہ کیوں ہے؟ یہ اجتماعی نافرمانیوں کی وجہ سے. کبھی دیکھیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آزمائشیں آتی ہیں. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر زبردست اور شدید ترین آزمائشیں نازل ہوتی ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے بعد والے لوگ، پھر ان کے بعد والے لوگ، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے، ان پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن وہ عذاب نہیں ہوتا. آزمائش اور عذاب میں فرق ہے. عذاب آتا ہے نافرمانیوں کی وجہ سے،
اور وہ اجتماعی نافرمانیاں ہوتی ہیں تو اجتماعی عذاب آتا ہے. جس مصیبت میں ہمارا ملک مبتلا ہو چکا، یا عالم اسلام جس تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ اجتماعی نافرمانیاں ہیں. ظلم ہمارے ملک کا خاصہ ہے، استحصال ہمارے ملک کا خاصہ ہے. ہمارے ہاں جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ غلط بیانی کرنا، جس کو ہم لوگ فن سمجھتے ہیں، اپنا ایک آرٹ سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں یہ بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. پوری قوم اسی نافرمانی، قوم شعیب اسی لیے تو تباہ ہوئی تھی کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی. ایک گناہ تھا ان کا، ناپ تول میں کمی کرتی تھی. پیسے پورے لیتے تھے، مال پورا نہیں دیتے تھے. جس کوالٹی کا مال بتاتے تھے اس کوالٹی کا مال دیتے نہیں تھے. یہ ان کا جرم تھا. پوری قوم اللہ رب العزت نے تباہ کی ہے. آج یہ جرم نہیں، اس کے علاوہ بے شمار جرائم آج ہماری پوری قوم کے ہیں. سود کا لین دین عام ہے، رشوت کا لین دین عام ہے. سود کے بارے میں اتنے سخت الفاظ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شاید ہی کسی گناہ کے بارے میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم فی سوا، کہ لعنت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان پر جو سود کھاتا ہے، وموکلہ سود کو پے آف کرتا ہے، دیتا ہے، اور سود کا کام لکھتا ہے، سود کا گواہ بنتا ہے. فرمایا گناہ میں سب برابر کے شریک ہے. کتنا پھیلا ہوا ہے گناہ، یہ کوئی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں. سیونگ اکاؤنٹ پر پیسے میں نفع ملے گا عام سودی بینکوں میں، یہ سود ہے. فکس ڈپازٹ پر نفع ملے گا عام سودی بینکوں میں، یہ سود ہے. گھر کرائے پر گھر لے لیا سودی بینکوں سے، یہ سود ہے. یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت احادیث ہیں سود کے بارے میں، 40 سے زیادہ حدیثیں. رشوت کتنی عام ہے، کوئی کام رشوت کے بغیر آج لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور بات بات پر رشوت دینے کے لیے تیار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں دوزخی ہیں. یہ ہے معاملہ ظلم، کہ آج کسی دوسرے کے اوپر ظلم کیا جائے، کسی کے اوپر آپ اس کا حق مار لیں، کسی کا حق لے لیں. آج ہمارے ہاں لوگ اس کو تو برا سمجھتے ہیں کہ رشوت لے لی، کہاں صاحب میں نے بہت بڑا گناہ کیا، یا لوگ دیکھیں گے شرم آتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا یہ رشوت لیتا دیتا. سود کو لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے، جھوٹ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے، اگرچہ خوب دھڑلے سے بول رہے ہیں لیکن یہ معلوم ہے کہ ہاں گناہ ہے. ایک اس سے بھی بدتر قسم حرام کی وہ ہے کہ گناہ تو کر رہے ہیں لیکن یہ احساس نہیں ہے کہ گناہ کیا. جب احساس نہیں ہے کہ گناہ کیا تو اس گناہ پر توبہ کون مانگے گا؟ کوئی مانگے گا اس گناہ کے اوپر توبہ؟ بتائیے آپ، جب یہی احساس نہیں ہے. ان میں سے ایک چیز دوسرے کا حق مارنا ہے. ہمارے ہاں پورے پاکستان میں ایک دوسرے کا حق مارنا تو فیشن بن چکا. مثال کے طور پہ کسی مشترکہ زمین کو لے لینا، جس کو ہم ناجائز تجاوزات بولتے ہیں، انکروچمنٹ بولتے ہیں. یہ کوئی گورنمنٹ کے قانون کی وجہ سے غلط نہیں ہے، گورنمنٹ کا قانون ہوگا 100 ہوگا، لیکن ناجائز تجاوزات کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا گھر 120 گز کا ہے، مثال کے طور پہ 400-500 گز کا گھر ہے، کسی نے 2 فٹ جگہ آگے کی اور گھیر لی. وہ 2 فٹ جگہ کس کی تھی؟ فٹ پاتھ پر چلنے والوں کی تھی، عام انسانوں کی تھی. وہ جگہ گھیر لی. کس کا حق مارا؟ ایک آدمی کا حق مارا، 2 آدمیوں کا حق مارا، ان لاتعداد انسانوں کا حق مارا جو سڑک کے اوپر چل رہے تھے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان کسی دوسرے کی ایک بالش جگہ بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت میں اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق بنا کر ڈالیں گے اس کے. آج ہمارے ہاں ہر دکاندار، ہر گھر والے ناجائز تجاوز تھوڑی سی زمین بڑھا کر لے لیتے ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ کوئی ہمیں پوچھ کے تو دکھائے، ہمارے یہ تعلقات ہے، ہمارے یہ تعلقات ہے، ہم اس کو فون کر دیں گے، ہم اس کو بتا دیں گے. ارے کسی کو فون تو کرو گے بعد میں، اللہ تعالیٰ کے کہاں کون حساب کتاب نمٹائے گا؟ اتنے انسانوں کو جو حق مار کے بیٹھ گئے، اس کو کوئی حرام سمجھتا ہے؟
آپ مجھے بتائیے کسی کے دل میں آتا ہے؟ یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں گورنمنٹ کے قانون کی خلاف ورزی کی، لیکن کیا اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں توڑا؟ میراث کی تقسیم، ہمارے ہاں میراث تقسیم لوگ کرنا ہی چھوڑ چکے، جن کو اللہ نے کچھ فکر دے دی حلال حرام کی وہ میراث کی تقسیم کرتے ہیں، باقی جس کے ہاتھ جو لگ گیا وہ لے گیا۔ آپ دیکھیے شہروں کے اندر تو پھر بھی کچھ لوگ مسئلہ مسائل پوچھ کے میراثیں تقسیم کر دیتے ہیں، آپ ذرا اندرون ذرا پنجاب اندرون سندھ اندرون ذرا گاؤں دیہاتوں میں تو جائیں، وہاں تو میراث تقسیم ہی نہیں کرتے، بس جس کے ہاتھ جو لگ گیا لے لیا، بڑا بھائی باپ کی جگہ پر قائم مقام ہو گیا اور بیٹھ گیا، سانپ بن کر اژدہا بن کر بیٹھ گیا جائیدادوں کے اوپر۔ عورتوں کو تو دینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ان کو تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کی شادیاں کروا دی وہ کافی ہو گیا۔ یہ سب حرام کی وہ بدترین قسمیں ہیں جن کو آج ہم لوگ حرام نہیں سمجھتے، اور یہ اجتماعی گناہ آج ہمارے پورے معاشرے میں پھیلے پڑے، یہ ایک شہر میں نہیں، ایک محلے میں نہیں، پورے ملک میں۔ آپ مزار قائد سے لے کر خیبر تک چلے جائیے، آپ کو یہی مسائل نظر آئیں گے۔ ظلم، استحصال، دوسروں کے ساتھ ناانصافی، دوسروں کا حق مار لینا، دوسروں کی چیزیں ہتھیا لینا، دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول دینا، دوسرے کو دھوکہ دے دینا، رشوت لے لینا، سود لے لینا، یہ ایک ایک گناہ ایسا ہے کہ اس پر ایک ایک گھنٹہ آپ تقریر کریں، اور لوگوں کو یہ احساس دلانے کی، لوگوں کو احساس اس کا ہونا چاہیے کہ ہر ایک گناہ بدترین گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یہ اجتماعی گناہ پورے معاشرے پہ پھیلے پڑے۔ ہم کہتے ہیں کہ صاحب حالات ٹھیک ہونے کے لیے دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بدل دے۔ قرآن پاک کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت سنائی، اس میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر ظالم حکمران آ جائیں، تم ظالم حکمرانوں کے اگر ہٹانے کی دعا مانگو گے دوسرا ظالم آ جائے گا۔ ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایک ہٹتا ہے اس سے بدتر دوسرا آتا ہے، وہ ہٹتا ہے تو اس سے زیادہ بدتر تیسرا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا، اور دوسرا حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ تمہیں اگر رحم دل حکمران چاہیے اپنے طرز عمل کو ٹھیک کرو، اللہ تعالیٰ رحم دل حکمران بھیج دے گا۔ ان اللہ، قرآن پاک کی آیت ہے، ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے کسی قوم کی تقدیر کو جب تک کہ وہ اپنی قوم کی خود تقدیر نہ بدل لیں، اپنے آپ کو خود نہ بدل لیں۔ اللہ تعالیٰ نے امن و امان قائم کرنے کے لیے، حالات کی اصلاح کے لیے حکمرانوں کو بھیجنے کی نہیں بات فرمائی، اپنے آپ کو قوموں کے بدلنے کی بات کی۔ قوم بدلے اپنے آپ کو، جب تک قوم نہیں بدلے گی۔ ان گناہوں کو، معاصی کو ہم گناہ نہیں سمجھیں گے، اپنے جھوٹ کو، دغابازی کو، حرام خوری کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور ہم یہ چاہیں کہ صاحب ملک کے اندر امن و امان قائم ہو جائے، کھیت ہمارے لہلہانے لگ جائیں، ہمارے شہر جو امن و امان کے گہوارے بن جائیں، اور ہم ہر گناہ کرتے رہیں اور دوسرا آدمی ہمارے ساتھ اچھا کرتا رہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ایسا کیسے ہوگا؟ آپ کانٹے بو، اور کانٹے بو گے تو کانٹے نکلیں گے بھائی، اور پھول بو گے تو پھول نکلیں گے۔ ہم چاہیں کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دے دیں، ہم دوسروں کے ساتھ جھوٹ بول دیں، ہم دوسرے کی حق تلفی کر دیں، ہم رشوتیں لیتے رہیں، ہم سود لیتے رہیں، اللہ کو نافرمانی کے عمل کرتے رہیں، اور ہر آدمی ہمارے ساتھ اچھا کرتا رہے، ایسا کہاں ہوتا ہے بھائی؟ پھر اللہ کا نظام عمل میں آتا ہے۔ اللہ کا جب عذاب، اللہ معاف فرمائے، لفظ بولتے ہوئے بھی مجھ کو شرم آتی ہے کہ اللہ کا عذاب بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو ہر انسان دوسرے کے لیے عذاب بنتا ہے۔ جب آپ غلط کر رہے ہو تو آپ کے لیے دوسرا غلط کر رہا ہوگا۔ ہم بجلی والوں کو روتے ہیں کہ بجلی والے ہمارا بڑا انہوں نے برا حال کیا ہوا ہے، پتھر مار رہے ہیں، ان کے دفتروں کو جا کے توڑ رہے ہیں، ان کی گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے برا کیا، اچھا، اب وہ طبقہ جب پہنچے گا عدالت کے اندر تو عدالت والے ان کے ساتھ برا کر رہے ہوں گے۔ آپ جائیں تو صحیح عدالت میں، اللہ بچائے ہر انسان، کسی انسان کو ضرورت نہ پیش عدالت میں جانے کی، وہاں وکیل، جج، ان سے ذرا واسطہ تو کسی کا پیش آئے، نہ کانوں کو ہاتھ لگا کر باہر واپس آئے۔ وہ کہے گا کہ اس سے بدتر تو کوئی جگہ کوئی نہیں ہے۔ ہسپتال میں پہنچے تو وہاں ہسپتال میں کوئی علاج صحیح طرح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جعلی دوائیں لگا دی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، عملہ سارا موجود ہے، قانون سب موجود ہے، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔
گیس کے محکمے میں آئے، وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. یہ آپ دیکھیے اللہ کا نظام چل پڑا. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، مطلب یہ تاکہ تم میں سے بعض لوگوں کو اللہ کے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں. ایک اس کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، دوسرا اس کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، تیسرا اس کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اجتماعی گناہ کر رہے ہیں، اجتماعی طور پر ہم دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو دوسرا بھی پھر ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے. ایک سرکل بن گیا. ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، دوسرا ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. یہ ایک سرکل میں ہم لوگ گھوم رہے ہیں اور ہر آدمی دوسرے کی شکایت کر رہا ہے. ان چیزوں کا حل سوائے اجتماعی توبہ کے کوئی حل نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں اسی کو فرما رہے کہ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے کسی قوم کی تقدیر کو جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل لے. آپ اس حکومت کو ہٹانے کی دعائیں مانگتے رہیں، ہٹ جائے گی. 5 سال کے بعد جتنے ستم ڈھا کر ہٹنے وہ ہٹ جائے گی، دوسری نہ جائے، کوئی دوسرا ظالم آ کے بیٹھ جائے گا، پھر دعائیں مانگتے رہو گے حکمرانوں کو ہٹانے کی. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہر انسان یہ سوچے کہ میں خود کیا گناہ کر رہا ہوں، میں خود کیا ناانصافی کر رہا ہوں. جب تک یہ اجتماعی توبہ نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے یہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. بات یہاں سے چلی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات سے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا. پوری قوم کی مخالفت مول لے لی، لیکن پوری قوم نے ان کو جلانا چاہا، جلا نہیں سکی. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو ہمارے حکموں کو پورا کرتا ہے ہم اس انسان کو اسی طرح نجات دیتے ہیں. وَلُوطًا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي نجات دی ہم نے ایک ایسی سرزمین کی طرف الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ جس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے جہان والوں کے لیے. یہ ہے ارض شام. ارض شام کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. ملک شام سے مراد ایک تو وہ ملک شام ہے جو آج کا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صرف یہ نہیں ہے. ملک شام سے مراد آج کل کا موجودہ زمانے کا اردن، موجودہ زمانے کا ملک شام، بیروت، فلسطین اور اسرائیل. یہ 4-5 ملک مل کر یہ ملک شام بنتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر ہم نے برکت رکھی ہے. ایک اور حدیث شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ سرزمین ہے ملک شام کی جہاں فرشتے اپنے پر بچھا کر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر برکت رکھی ہے. اس سرزمین کو ارض قرآن کہتے ہیں. ارض قرآن. بے شمار انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اسی سرزمین سے آئے، ملک شام سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، فرمایا کہ ہم نے ان کو دیے، ان کی اولاد میں اسحاق دیے اور پھر ان کے بیٹے یعنی اسحاق کے بیٹے یعقوب دیے، یعنی پوتے بھی دے دیے. انہوں نے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے بیٹا ہی نہیں دیا بلکہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو خوشخبری پوتے کی بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی نسل کو بڑھائیں گے، آپ کو پوتا بھی عطا فرمائیں گے. نافلتن، یہ آپ کے لیے انعام ہے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو صالح بنایا. یہ الگ نعمت ہے، ایک اولاد نعمت اور دوسری نیک اولاد نعمت. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اولاد دے لیکن نیک دے. وجہ اس کی کیا ہے کہ جو نیک اولاد ہوتی ہے یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس چیز کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے، مر گیا انسان، ہڈیاں بن گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا مٹی کے اندر، لیکن ثواب کچھ عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہتا. کتنی بڑی انسان کے لیے خوش قسمتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو ثواب پہنچتا رہے. ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان چھوٹی سی نیکی کے لیے اس طرح تڑپتا ہے، چھوٹے سے ایصال ثواب کے لیے انسان اس طرح تڑپتا ہے جیسا کوئی انسان ڈوب رہا ہو اور اس کو تنکے کا سہارا چاہیے. ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبرستان پر سے آپ گزرے، وہاں آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت نفل نماز جس کو تم لوگ بہت معمولی سمجھتے ہو، 2 رکعت نفل نماز جس کو تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ معمولی سمجھتے ہو.
ان قبروں کو خطاب کر کے کہا کہ ان قبر والوں کے لیے وہ 2 رکعت نفل نماز دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. ان قبر والوں کے لیے 2 رکعت نماز کس سے بہتر ہے؟ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ مرنے کے بعد کسی عمل کا انسان کو ثواب پہنچے جب سارے راستے ختم ہو گئے. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وہ چیز ہے کہ انسان نے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ دیا جس کا ثواب مرنے کے بعد انسان کو پہنچتا رہتا. صدقہ جاریہ کیا؟ مسجد بنا دی، درخت لگوا دیا، ٹیوب ویل لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، سڑک بنوا دی، جس سے عام انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ہاں، یہ صدقہ جاریہ جب تک وہ چیز رہے گی انسان کو ثواب ملتا رہے گا. فرمایا دوسرے نمبر کی چیز ہے نیک اولاد. مرنے کے بعد انسان کی اولادیں جتنا نیک عمل کریں گی اس کا ثواب اس کے والد کو بھی پہنچے گا، اس کو تو پہنچے گا ہی پہنچے گا. کیونکہ والدین کی تو تربیت تھی نا، جنہوں نے ان کو قرآن پڑھایا، جنہوں نے ان کو حدیث پڑھائی، جنہوں نے ایسے ماحول سے وابستہ کر دیا جس ماحول سے وابستگی کی بنیاد پر آج اولاد جو ہے نیک کاموں میں لگی ہوئی ہے. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا عمل انسان کو، جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد پہنچتا ہے، فرمایا کہ وہ چیز ہے کہ کسی نے کوئی علم چھوڑ دیا. علم چھوڑنے کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی کتاب تصریف کی وہ چھوڑ دی، دوسرا یہ ہے کہ کوئی درس دیا، کسی کو شاگرد کو کچھ پڑھا دیا، کسی استاد نے قرآن کریم پڑھا دیا، کسی نے اس کو کوئی حدیث پڑھا دی، مسئلے مسائل سکھلا دیے. اب وہ جب تک اس کے مطابق عمل کرتا رہے گا اس انسان کو ثواب پہنچتا رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس انسان کو کیا ہوتا رہے گا؟ ثواب پہنچتا رہے گا. تو یہ جو ثواب ہے، یہ ثواب انسان کو کیا ہے؟ پہنچتا ہے. اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ، اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق دیے، بیٹے دیے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کی اولاد میں کس کو دیا؟ ہم نے اولاد بھی ان کو کون سی دی؟ پوتا بھی دیا. یہ سب ان کا انعام ہے اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا. یہ دوسرا انعام ہے. ہر ایک کو ہم نے کیا بنایا؟ نیک بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو کیا رہنما بنایا، ائمہ بنایا، امام بنایا. یہدونا، وہ لوگوں کو راستہ دکھلاتے ہیں، لوگوں کو راستہ بتلاتے ہیں. بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے راستہ بتلاتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، فعل الخیرات، اچھے کاموں کی. اچھے کاموں کی وحی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دل میں اچھے کاموں کا خیال پیدا ہوا، ان کو اچھے کاموں کی توفیق ہوئی. یہ بھی تو اللہ کی طرف سے انعام ہے نا. اسی لیے علماء فرماتے کہ دیکھو جب اچھے نیک کام کا خیال دل میں آتا ہے یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا مہمان. مہمان کی اگر آپ قدر کرو گے تو دوبارہ آئے گا. مہمان آپ کے گھر پر آیا، آپ نے اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا، اس کو بٹھایا، اس کی خدمت کی، تو وہ مہمان دوبارہ آئے گا نا. اور اگر اس کے ساتھ بے توقیری کا معاملہ کیا، بدتمیزی کا معاملہ کیا، کبھی آئے گا پلٹ کے؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. تو فرماتے ہیں کہ نیک چیزوں کا خیال جب دل میں آتا ہے یہ اللہ کا مہمان ہے. آپ عمل کرو گے اس کے مطابق تو وہ مہمان دوبارہ آئے گا. وہ کہے گا کہ میں اس کے دل میں آیا تھا، اس نے میرے مطابق عمل کیا، اب دوبارہ دل میں خیال آئے گا. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو الٹے سیدھے خیالات ہیں، چھوڑو اس کو، کوئی پرواہ نہیں کی، تو وہ مہمان کی ناقدری ہوئی، اب مہمان دوبارہ نہیں آئے گا. تو اسی کو فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی اچھے کاموں کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سارے کے سارے ہمارے عبادت کرنے والے ہیں. تو یہ ہے. اللہ اکبر. اچھا، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، فرمایا کہ اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے حکم دیا اور علم دیا. حکم کیا دیا؟ حکمت سے مراد ہے یہاں پر کہ ان کی قوم کے لوگ حرام کام کیا کرتے تھے، بدفعلی کیا کرتے تھے، گناہ کے کام کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمت اور علم عطا فرمایا. یہ لوگ جو تھے، قوم لوط کے لوگ جو تھے، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے عادی تھے. ان کی جو عادتیں لکھی ہیں وہ یہ عادتیں لکھی ہیں: شراب خوری ان کا عادت تھی، گانا بجانا ان کی عادت تھی،
داڑھی کٹوانا ان کی عادت تھی، مونچھیں لمبی لمبی رکھنا ان کی عادت تھی، کبوتر بازی ان کی عادت تھی، ڈھیلے پھینکنا جیسے بچے گولیاں کھیلتے تھے وہ ان کی عادت تھی، سیٹیاں بجانا ان کی عادت تھی، ریشمی لباس پہننا ان کی عادت تھی. اور بدفعلی تو ان کا ایک اصل بڑا گناہ جو تھا وہ ان کا تھا کہ مردوں سے اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے، یہ ان کا اپنا گناہ تھا. تو اللہ رب العزت نے ان کے ان گناہوں کے اوپر اہل ایمان کو تو وہاں سے نجات دے دی، اہل ایمان کو تو وہاں سے نجات عطا فرما دی، اور ان کو کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ آپ تو اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں. یہ 7 بستیاں تھیں. قوم لوط کی کتنی بستیاں تھیں؟ 7، جن کا نام صدوم تھا، سین دال واو میم صدوم. اور ان بستیوں کے یہ اصل بستی تھی صدوم، اس کے ساتھ 7 بستیاں تھیں. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے جس بستی میں تھے وہ تھی صدوم. آپ تو اہل ایمان کو لے کر اس بستی میں آ کر محفوظ ہو گئے. باقی جو بستیوں والے لوگ تھے، بقیہ بستیوں والے لوگ جو تھے وہ ان گناہوں کے اندر مبتلا تھے جن کا ابھی ذکر ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ رات کو لے کر اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر نکل جائیں، صبح سے پہلے پہلے ہمارا عذاب آئے گا، پتھر گر رہے ہوں گے، لیکن آپ نے پلٹ کر نہیں دیکھنا کسی کو، آپ چلتے رہیے گا، آپ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھیے گا. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام رات کو لے کر نکلے اور پیچھے اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا. تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان گناہوں کی وجہ سے اس بستی کو الٹ کر بالکل تہوبالا کر دیا. ایک بستی باقی رہ گئی تھی جس کے اندر اہل ایمان تھے، وہ باقی بچے ہیں. بس یہ تھی. تو اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی تو فرماتے ہیں کہ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمت دی اور علم دیا. علم اور حکمت یہ تھی کہ ان گناہوں سے ان کو روکتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان گناہوں سے باز آ جاؤ، لیکن لوگ باز نہیں آئے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اس بستی سے، الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِث، جس بستی کے اندر یہ گناہ کے برے برے کام ہوا کرتے تھے. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک یہ لوگ بہت ہی نافرمان تھے. وادخلناہ فی رحمتنا، اور ہم نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اہل ایمان کو اپنی رحمت میں داخل کیا. انہ من الصالحین، بے شک یہ لوگ نیک لوگوں میں سے تھے. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمارے اعمال و اخلاق کی اللہ تعالی اصلاح فرما دے. دعا فرما لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما. یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اپنی رضا کاملہ عطا فرما. یا اللہ اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما. یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین پاکستان میں امن و امان قائم فرما. یا اللہ یہاں سے بد امنی کا خاتمہ فرما. یا اللہ یہاں سے بد امنی کا خاتمہ فرما. قتل و غارت گری کا خاتمہ فرما. چوریوں ڈکیتیوں کا خاتمہ فرما. جرائم کا خاتمہ فرما. مہنگائی کا خاتمہ فرما. بیماریوں کا خاتمہ فرما. یا اللہ آپس میں محبت پیدا فرما. آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. یا ارحم الراحمین تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما. یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما. یا ارحم الراحمین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بیمار ہیں، جو پریشان